اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ ورسولہ۔ معزز ناظرین کرام، جمعہ مبارک کا دن ہے اور جمعے کے دن ہم نے خصوصی درس حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی کے متعلق رکھا ہے تاکہ ہماری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ درسوں کی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جمعے کے دن جو کلاس ہے وہ ہم نے حضور علیہ السلام کی عملی زندگی کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہفتہ اور بدھ کا دن، ہفتہ اور بدھ، یہ دو دن ہمارے عربی گرامر علم الصرف کے لیے ہوں گے، اور اس کے بعد اتوار کا دن ہم نے خصوصاً ترجمہ اور تفسیر کے لیے رکھ لیا ہے۔ پیر کا دن عقائد کے لیے ہے، اور منگل اور جمعرات کا دن یہ احکام شریعت کے لیے ہے، شرعی مسائل کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتے اور بدھ کے دن علم الصرف کا کلاس ہے، اور منگل اور جمعرات کے دن شرعی احکام، اور اس کے بعد پیر کے دن عقائد ہے، اور اتوار کے دن ہم نے اسپیشلی چونکہ دوست احباب نے مشورہ دیا کہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے اور ترجمہ اور تفسیر قرآن بہت اہم اور ضروری ہے، اس لیے ہم نے اتوار کا دن ترجمہ اور تفسیر کے لیے رکھ لیا ہے۔ باقی جو ناظرے کا کلاس جاری ہے، ناظرہ ہر روز ہوتا رہے گا، یہ کلاس جاری رہے گا۔ باقی کلاسوں کو ہم نے ہفتے میں تقسیم کر دیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ آج ہم آتے ہیں سب سے پہلے، چونکہ معمول کے مطابق ہم کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، تو کھانے کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے متعلق پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عملی زندگی میں ان کا کیا طریقہ کار تھا۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں سورہ انعام کے اندر فرمایا، کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ تم اس میں سے جو اللہ عز و جل نے تمہیں روزی دی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کے قدموں پر چلنا کیا ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق ہم کھائیں گے نہیں تو شیطان کے طریقوں پہ چلیں گے، اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، تو اس میں ہمارے لیے نقصانات ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی عملی زندگی میں آئیے آتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ معزز ناظرین کرام، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی، تو شیطان اپنی ذریت سے، اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا اور نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی
تو شیطان کہتا ہے اب تو تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی ملا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الاشربہ باب آداب الطعام والشرب میں حدیث شریف ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، اس سے معلوم ہو رہا ہے، اس حدیث شریف سے، گھر میں داخل ہوتے وقت آداب اور کھانے کے آداب کہ شیطان سے ہم نے اپنے گھر کو خالی رکھنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے، کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر کھانا کھاتے وقت بھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ دیکھو کتنے ایک پیارا طریقہ ہے۔ ہم اپنے گھر کو شیطان سے کیسے محفوظ کریں گے، ہم اپنے کھانے کو کیسے شیطان سے محفوظ کریں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈالتا۔ اب بچہ ہے، بچے کی یہ طبیعت ہوتی ہے، ہر طرف ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں، جن کو عمر بن ابی سلمہ بیان فرما رہے، خود بیان فرما رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میں ہر طرف برتن میں ہاتھ ڈالتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب تعلیم دے رہے ہیں، دیکھو بچے کو تعلیم کا طریقہ دے کہ کتنے محبت انداز سے، پیار کے انداز سے حضور علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہیں قریب ہے۔ تو گویا اس حدیث پاک میں ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی کہ ایک تو بچوں کو آداب سکھاؤ، یہ نہیں کہ بچہ جس طرح بھی کھا رہا ہے خیر ہے چھوڑ دو، چھوٹا ہے، نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بچپن سے ہم طریقہ سکھائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی غلط طریقہ ہے، بھئی غلط طریقہ کیا تو تم اس کو مارو پیٹو بھگاؤ اپنے سے، نہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ طریقہ حضور علیہ السلام کا ہونا چاہیے۔ دیکھو بچے کی طبیعت ہے، وہ غلط جگہ ہاتھ ڈالتا ہے، جیسے حضرت عمر بن ابی سلمہ فرما رہے ہیں میں ہر طرف ہاتھ ڈالتا، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ 3 آداب سکھائے۔ کیا آداب؟ بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد ترمذی کہ حدیث شریف ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام ذکر کرے، بسم اللہ کہے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ایک یہ الفاظ ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور امام احمد ابن ماجہ ابن حبان بیہقی کی روایت میں ایسے الفاظ ہیں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اب جو الفاظ آپ کو آسان لگتے ہوں، یعنی مطلب ابتدا میں آپ بھول گئے، درمیان میں آخر کو آپ کو یاد آیا، تو آخر پہ جب یاد آئے گا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کلمات پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اس کے برکات ذرا دیکھیں کہ آخر میں بھی اسلام کے ایسے برکات ہیں۔ دیکھیں دوسرے حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا صرف ایک لقمہ رہ گیا، یہ لقمہ اٹھایا اور کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ دیکھو دین کی ایک عجیب فیوزات و برکات ہیں دین کے، دین ایک روشنی ہے
कैसे बचाव का तरीक़ा है। तो जब बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। जब तबस्सुम फरमाया और ये फरमाया कि तबस्सुम इसलिए फरमाया कि शैतान इसके साथ खा रहा था। इसने शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, शैतान इसके साथ खा रहा था। जब उसने अल्लाह का नाम ज़िक्र किया, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ा, तो जो कुछ उसके पेट में था उसे उगल दिया, दोबारा उल्टी कर ली शैतान ने। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शैतान के उस उगलने के अमल को देख के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। तो ये दीन के बरक़ात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, दीन इस्लाम को हमने बुनियादी तरीक़े से जानना है और दीन इस्लाम को हमने समझने की कोशिश करनी है। आखिर पे देलमी के एक हदीस शरीफ है, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब खाना कोई शख़्स खाए या पिए तो ये कह ले, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई या हय्यु या क़य्यूम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इस प्यारी रिवायत की आप अब बरक़ात देख लें। हम वैसे भी खाते हैं पीते हैं, ये अल्फाज सिर्फ़ हमने कहने, बिस्मिल्लाह, फिर सुने, बिस्मिल्लाह व बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई या हय्यु या क़य्यूम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खाने या पीने के वक़्त ये दुआ करे फिर उससे कोई बीमारी न होगी, अगरचे उसमें ज़हर भी हो। देखो कितने बरक़ात हैं ऐसे कलिमात के, रूहानी इलाज हैं, बीमारियों से शिफा का सबब है। खाने के जो जहरीले मादे हैं उनसे हम बचते हैं इन कलिमात के तुफ़ैल। तो ये इंशाअल्लाह जो रिवायात सामने आई वो मैंने ज़िक्र कर दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने, घर में दाखिल होते वक़्त जो आदाब थे, तो इसको गौर से सुने और अमल करने की कोशिश करें। अमल बुनियादी चीज़ है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।